وزیر اعظم نے ماہانہ 300 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مجبوراً بڑھائیں، شمسی توانائی سے 10,000 میگا واٹ کے بجلی منصوبے شروع کریں گے۔ 2 روپے 7 پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے اور 2 روپے 99 پیسے شاید ڈیزل کی قیمت بڑھی ہے۔ ساری رات میں اس کے اوپر لگا رہا، میں اضافہ مجبوراً کرنا پڑا۔ 300 یونٹ تک جو لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں ان کو سب کو ایف اے سی سے ایگزمپشن ہم نے دے دی۔ بالکل 75% کنزیومر جو ہیں وہ اب اس سے ان کو مکمل طور پر استثناء مل گیا۔ 10,000 میگا واٹ شمسی توانائی اور ہوا سے چلنے والے منصوبوں کا ہم لانچ کر رہے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں سے مل کر IMF کا قرضہ اتار سکتے ہیں۔ شہباز شریف صرف تصویریں کھنچوانے کے لیے سیلاب متاثرین کے پاس جا رہے ہیں، اگر سیریس ہیں تو اپنے بھائی اور زرداری کا آدھا پیسہ ہی ملک میں واپس لے آئیں۔ 4 ماہ سے صبر کر رہا ہوں، مجھے ادھر تک نہ دھکیلا جائے کہ پھر سب کی شکلیں سامنے لے آؤں۔ جتنا پریشر ڈالا گیا اتنا ہی زور سے مقابلہ کروں گا، وہ سرگودا میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ میں اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو اکٹھا کروں گا اور جو ہمارا بیرونی قرضہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں IMF کی غلامی کرنی پڑتی ہے، ایسی سکیمز لے کے آؤں گا۔ یہ بیرون ملک پاکستانی انشاءاللہ ہماری مدد کریں گے قرضہ اتارنے کے لیے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ توشہ خانہ کا کیس سنا جائے، اوپن ہیئرنگ میں سنا جائے۔ مجھے پتا ہے کہ اس کیس میں یہ جو کوشش کر رہے ہیں ذلیل ہوں گے۔ چیری بلاسم شہباز شریف لوگوں کے پاس جا رہا ہے، بڑی تکلیف ہے اس کو متاثرین کی، جہازوں سے چیزیں پھینکی جا رہی ہیں صرف تصویریں کھچانے کے لیے۔ شہباز شریف اگر تم سیریس ہو تو اپنے اور بھائی اور زرداری کو کہو آدھا بھی اپنا پیسہ واپس لے آؤ، تو ہم کتنی مدد کر سکتے ہیں سیلاب متاثرین کی۔ صرف ایک راستہ ہے، صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ۔ جس طرح مجھے دوار سے لگایا جا رہا ہے، سارے کیسز کیے جا رہے ہیں ایک وجہ سے کہ کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹا کے اور ان چوروں کو الیکشن جتایا جائے۔ یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں چور، میں آج ان کو پیغام دے رہا ہوں کہ وہ ٹائم آ گیا کہ جو مرضی حربہ آپ استعمال کر لے، اب یہ میچ نہیں جیت سکتے آپ۔ اور یہی نہ ہو جائے کہ مجھے اتنا آپ دوار سے لگائیں کہ میں ساری قوم کے سامنے ان ساری لوگوں کی شکلیں رکھ دوں جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے اس ملک کو اس مشکل میں ڈالا ہے۔ مجھے ادھر تک نہ دکھیلو۔ 4 مہینے سے میں صبر کر رہا ہوں، میں اپنے ملک کے لیے صبر کر رہا ہوں۔ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف، پختونخوا میں تحریک انصاف، پنجاب میں، آزاد کشمیر میں، تو میں جب چاہوں اسلام آباد کو بند کر سکتا ہوں۔ معاشی حالات کی وجہ سے نہیں کر رہا، اور اب سیلاب آ گئے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان جنہیں چور کہتے رہے وہ کل بھی پاکستان کی خدمت کر رہے تھے، اب بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے، سیاست پھر کر لیں گے۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے ہم ایک ایک پائی اکٹھی کر رہے ہیں۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی تھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ سیاست کا ٹائم نہیں، یہ تقسیم کا ٹائم نہیں، بلکہ یہ یکجہتی کا وقت ہے۔ اس وقت قوم کو ہمارے سب کے اتحاد، یکجہتی اور ہم سب کی فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بات ہوتی ہے کہ کوئی مدد کر رہا ہوتا ہے اور کوئی اسی طرح بھٹک رہا ہوتا ہے، تو ہم ان کی ہدایت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ جن کو آپ ڈاکو کہتے رہے، وہ 4 سال پہلے بھی ملک کی خدمت کر رہے تھے اور وہ آج بھی ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ کل بھی ملک کو ترقی اور عوام کو روزگار دے رہے تھے، وہ آج بھی ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے میں لگے ہیں جس ملک کی معیشت کے ساتھ دشمنی آپ نے کی۔ آج عوام کو ہماری ضرورت ہے۔ آج آپ کے الزام، آپ کی تقسیم، آپ کے نفرت، آپ کا انتشار عوام کو مزید تقسیم کرے گا، اس لیے یہ کام نہ کریں۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا جھوٹا مقدمہ بنانے سے عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہتھ کنڈوں سے مقبولیت کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے۔ آئیں میدان میں مقابلہ کریں اور الیکشن کرائیں، پتہ چل جائے گا سیاسی طور پر کون مضبوط ہے۔ وہ اسلام آباد میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس شخص کے اوپر دہشت گردی کی دفعہ لگا کے
ایک جھوٹا مقدمہ بنا کر آپ عمران خان کا تو کچھ نہیں بگاڑے، لیکن آپ ملک کے اندر ملک کی ساکھ جو ہے تمام دنیا کے اندر اس کو ضرور مجروح کر رہے ہیں۔ بنیادی مسئلہ جو ان کا ہے اس مسئلے کا حل کسی عدالت میں کسی دہشت گردی کے کورٹ کے اندر نہیں ہے، اور بنیادی مسئلہ ان کا کیا ہے کہ عمران خان کی عوامی مقبولیت کا ان کے پاس سیاسی جواب بچا کوئی نہیں ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ قوم جو ہے وہ آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک جمہوری نظام ہو جس پر یقین ہو پاکستان کے عوام کا، تو اس کے لیے ایک ہی حل موجود ہے، الیکشن کرائیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ نون لیگ رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ حکومت نے جو مشکل فیصلے کیے ان کی مخالفت پارٹی کے اندر بھی تھی۔ نون لیگ بھی عمران خان کی طرح غفلت دکھا سکتی تھی، لیکن معیشت کو مضبوط بنایا اور اس کی سیاسی قیمت بھی ادا کی۔ تحریک انصاف سیلاب کے دنوں میں بھی اپنی سیاست بچانے میں لگی ہے۔ شوکت ترین نے عمران خان کے کہنے پر سازش کی۔ آج جو مشکلات ہیں یہ عمران خان کے ناکامیوں اور غفلت کا نتیجہ ہے، یہ عمران خان کی حکومت کی کرپشن کا نتیجہ ہے۔ لیکن عمران خان کی سوچ صرف یہ رہی ہے کہ میں اپنی سیاست بچاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ان سب کو چھوڑے، ریاست کو ایک طرف رہنے دیں، پاکستان کے عوام کو بے شک تباہ ہونے دیں، ہم نے تو اپنی سیاست بچانی ہے، اپنی جان بچانی ہے۔ یہ سوچ کار فرما ہے۔ جو کچھ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ نے کہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس نے کہا جی میں تو ساری انفارمیشن جو ہے وہ آئی ایم ایف کو لیک کر دیتا ہوں، میں تو آئی ایم ایف کے جو یہاں پر افسران ان کو جانتا ہوں ان کو سب باتیں بتا دوں گا۔ اور جتنے مشکل حالات میں اس حکومت نے مشکل فیصلے کیے، جن کی مخالفت نہ صرف جماعت سے باہر تھی، جماعت کے اندر بھی تھی، ورنہ ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ جو عمران خان 4 سال جھوٹ بولتا رہا پاکستان کے عوام سے، جو غفلت برتتا رہا، ہم بھی وہی طریقہ اپناتے اور ان معاملات کو مزید معیشت کو تباہ حال کر کے چلے جاتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گجرات میں ظہور الہی اسٹیڈیم کا دورہ کیا۔ پرویز الہی کا کہنا ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنے والے خود مائنس ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور مونس الہی نے پی ٹی آئی کے آج ہونے والے جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر پرویز الہی نے کہا کہ گجرات کل بھی عمران خان کا تھا، آج بھی عمران خان کا ہے اور کل بھی عمران خان کا رہے گا۔ لوگوں کا جوش و خروش قابل دید ہے۔ مونس الہی نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز آج وطن واپس آئیں گے۔ نواز شریف کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز لندن سے آج واپسی کے لیے روانہ ہوں گے۔ سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کریں گے اور متاثرین کا غم بانٹیں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اپنی بیٹی کی تیمارداری کے لیے لندن گئے تھے۔ اس دوران وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے بھی ملے۔ پارٹی کے امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ایف آئی اے نے اسد قیصر کو پھر نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی کو 5 ستمبر کو طلب کیا گیا ہے۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے تحریک انصاف کے رہنما کو چوتھا نوٹس جاری کیا ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں 2 اکاؤنٹس سامنے آنے پر ایف آئی اے نے اسد قیصر کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ ایف آئی اے نے اس سے پہلے بھی سابق اسپیکر قومی اسمبلی کو 11، 18 اور 29 اگست کو نوٹس جاری کیا تھا، مگر وہ پیش نہیں ہوئے تھے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو فوری طور پر بلدیاتی انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ بلدیاتی قانون کے رولز اور نقشہ جات طلب کر لیے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں چیف سیکرٹری پنجاب اور دیگر حکام شریک ہوئے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پنجاب میں بر وقت بلدیاتی انتخابات نہ کرانے سے آئین اور سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ بلدیاتی قانون میں مسلسل ترمیم کی وجہ سے بر وقت انتخابات ممکن نہیں ہو سکے۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت آئین اور سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت بلدیاتی انتخابات کرانے کی پابند ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چوہدری نے کہا ہے کہ اگلے 5 سال بھی شیر کی حکومت ہوگی۔ نواز شریف اگلے الیکشن سے پہلے پاکستان میں ہوں گے۔ وہ چشتیاں میں حلقہ بی پی 241 کے ضمن الیکشن میں انتخابی مہم سے خطاب کر رہے تھے۔
سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ مختلف مقامات پر پھنسے لوگوں کو نکالنے اور راشن کی فراہمی کے لیے ہیلی کاپٹرز نے 157 پروازیں کی۔ مجموعی طور پر 50,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق آبی ایویشن کے ذریعے 72 ٹن امدادی سامان پہنچایا گیا۔ مختلف میڈیکل کیمپ سے 51,000 سے زائد مریضوں کا علاج کیا گیا اور مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ FWO نے نیشنل ہائی وے اتھارٹیز کے ساتھ مل کر کراکرم ہائی وے اور جگلوٹ سکڈو روڈ کی بروقت بحالی کو بھی یقینی بنایا ہے۔ خیبر پختونخوا کے لیے آرمی فلڈ کنٹرول ہیلپ لائن 1125 اور دیگر علاقوں کے لیے 1135 فعال ہے۔ خیبر پختونخوا کے دریاؤں میں پانی کی سطح کم ہونے لگی ہے۔ دریائے سوات میں سیلاب کے باعث اہم اور مصروف شاہراہوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہے۔ متاثرہ علاقوں میں مقامی افراد اور مخیر حضرات کی جانب سے ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ پشاور سے رپورٹ۔ خیبر پختونخوا کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ کم ہونے لگا۔ دریائے سندھ اور کابل میں نوشہرہ کے مقام پر کم درجے کا سیلاب ہے۔ صوبے میں حالیہ سیلاب کے بعد متاثرہ اضلاع میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ سوات میں بحرین سے آگے مختلف علاقوں میں 11 مقامات پر روڈ مکمل طور پر سیلابی ریلے میں بہہ چکے ہیں۔ سڑکوں کو عارضی طور پر کھولنے میں بھی مزید کئی دن لگ سکتے ہیں۔ حکومت اور مقامی افراد کی جانب سے سیلاب زدگان کے لیے ریلیف کیمپوں میں متاثرین کو سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے بھی صوبے میں سیلاب سے متعلق حساس مقامات پر حفاظتی بند اور فلڈ پروٹیکشن والز کی تعمیر کے لیے منصوبہ بندی کی ہدایات بھی کر دی ہیں۔ پاک فضائیہ کی نلتر ویلی، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک فضائیہ کی ٹیموں نے ضرورت مند خاندانوں میں راشن، کھانا اور پانی تقسیم کیا۔ متاثرین سیلاب کو خوراک اور رہائش بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ پاک فضائیہ کے فیلڈ میڈیکل کیمپوں میں 700 سے زائد مریضوں کا طبی معائنہ بھی کیا گیا۔ پاک فضائیہ کی ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سول انتظامیہ کی مدد بھی کر رہی ہیں۔ برطانیہ نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے 1,50,00,000 پاؤنڈ امداد کا اعلان کیا ہے۔ امداد کا اعلان برطانوی وزیر خارجہ نے کیا۔ برطانوی حکومت گزشتہ ہفتے بھی 15 لاکھ پاؤنڈ امداد کا اعلان کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ کی ڈیزاسٹر ایمرجنسی کمیٹی کی ویب سائٹ پر پاکستان فلڈ اپیل کے نام سے ڈونر فنڈ بھی قائم کیا گیا ہے۔ برطانوی حکومت کے مطابق امدادی رقم سیلاب متاثرین کو شیلٹر اور خوراک کی فراہمی میں خرچ ہوگی۔ 50 لاکھ پاؤنڈ حکومت پاکستان کے ذریعے جبکہ 1 کروڑ پاؤنڈ امدادی تنظیموں کے ذریعے خرچ کیے جائیں گے۔ ادھر کوئٹہ سمیت بلوچستان کے تمام اضلاع میں سیلابی ریلوں سے 1000 سے زائد چھوٹے بڑے کھمبے تباہ ہوئے، جس سے بجلی کا نظام درہم برہم اور بجلی کی فراہمی معطل ہونے سے 18 گھنٹوں سے زائد کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور صارفین پریشان ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں فرید اللہ خان اپنی رپورٹ میں۔ بلوچستان میں مونسون بارشوں سے مواصلات کا نظام بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ کوئٹہ سمیت صوبے کی 34 اضلاع میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے 1000 سے زائد چھوٹے بڑے بجلی کے کھمبوں کو نقصان ہوا۔ ان میں سے اکثر زمین بوس ہو چکے ہیں۔ کھمبے گرنے کے باعث بجلی کی سپلائی معطل ہونے سے صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بجلی کی بندش کی وجہ سے تو بہت مسائل ہے۔ ایک گھنٹہ بجلی آتی ہے، وہ بھی آدھا گھنٹہ وولٹیج لو ہوتا ہے، اس سے نہ ہمارے UPS چارج ہوتے ہیں، نہ گھر کے کوئی کام ہو رہے ہیں۔ بولان میں بی بی نانی پل کے قریب NTDC کے 220 kV کے 10 اور پیر غیب کے علاقے میں کیسکو کے 132 kV کے 3 ٹاورز بھی گرے ہیں۔ کیسکو حکام کا کہنا ہے کہ تباہ ہونے والے کھمبوں کا سروے شروع کر دیا ہے، جلد ہی تمام علاقوں میں بجلی کی فراہمی بحال کر دیں گے۔ ہمارے کافی ٹیمیں لگے ہوئے، اس میں ہمارا CO صاحب، ہمارے OD صاحب، ہمارے SC صاحب، پورا جو ہے کنسٹرکشن کا ٹیم ہمارے ساتھ ہے، پورا وابڈا اس ٹیم جو ہے اس میں لگے ہوئے کہ بندوں کو جو ہے ہمارے کنزیومر کو ہم بجلی دے دے، اس کو ریسٹور کر کے اس کا جو بجلی کا مسئلہ ہے کم از کم اس کو حل کر دیں۔ کئی دور دراز علاقوں میں جہاں بجلی کے کھمبے گرے وہاں کیسکو کے ٹیکنیکل عملے کو پہنچنے میں دشواری کا بھی سامنا ہے۔ کھمبوں کی مرمت اور تنصیب کا کام ہنگامی بنیادوں پہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بجلی جلد بحال ہو اور صارفین کی مشکلات کچھ کم ہو سکیں۔ کیمرامین عبدالوہاب کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فیصل آباد میں شہر کی مین شاہراہوں کے کنارے موجود برساتی نالوں کی چھتیں عرصۂ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، لیکن انتظامی ادارے آنکھیں موندے بیٹھے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں ذوالقرنین طاہر۔
फैसलाबाद में इंतजामिया की जानिब से दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं मगर अमली इकदामात ना होने के बराबर हैं। जड़ावाला रोड, समंदरी रोड, मिल्लत रोड और सरगोदा रोड के किनारे मौजूद बरसाती नालों को छतें बनाकर कवर किया गया था, मगर अब सूरत हाल ये है कि नालों की छतें जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं, जिस पर शहरी नाला दिखाई देते हैं। फंड वगैरह वो लेते ज़रूर है पर काम अमल दरामद नहीं होता। तो हम लोग टैक्स वगैरह भी पे करते हैं, हर चीज़ पे करने के बावजूद भी हमारी सहूलत नहीं है किस चीज़ की। जगह जगह ते फुटपाथ टुटे ने, जगह जगह ते टोए टिब्बे ते कूड़ा किरकड़ा नाले बंद ने। जो बारिश होंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रोड ब्लॉक हो जाते, पानी जमा हो जाता, आवाम ਲਈ बड़ा ही मसला बनता है। इन्हें सर कोई भी नहीं देखता। मामले से मुतल्लिक डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मुतल्लिका इदारों के अफसरान के हमरा सड़कों का पैदल दौरा करेंगे और मसाइल के खात्मे के लिए फौरी इकदाम करेंगे। हम मुख्तलिफ फुटपाथ्स को चूज़ कर लेंगे और उनके ऊपर वासा का भी स्टाफ मेरे साथ होगा, उसमें FWMC वाले लोग भी जितने जो रेलिवेंट इदारे हैं साथ होंगे और हम 4 से 5 किलोमीटर वॉक करेंगे फुटपाथ पर, मुख्तलिफ फुटपाथ्स के ऊपर। और ये एक इंस्ट्रक्शन उनको दे दी गई है कि अगर मुझे वॉक करते हुए किसी भी जगह पे कहीं पे ये को खुला हुआ मैनहोल नज़र आता है या उनके जो स्लैब्स हैं वो ख़राब नज़र आते हैं तो फिर उस मौके पर एक्शन लिया जाएगा। शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया को अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। शहर के बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना तो दरकिनार, ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों की जानिब से छोटे और बुनियादी मसाइल को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है, जिसके बायस अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ जुल्कनन ताहिर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। कोरोना की छठी लहर के वार जारी हैं। मुल्क भर में कोरोना से 4 मरीज इंतकाल कर गए हैं। 24 घंटे के दौरान 242 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। 115 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि पॉजिटिव केसेस की मजमू शरह 1.80% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना वायरस की छठी लहर के वार जारी है। मजीद 4 अफराद कोरोना वायरस का शिकार बने हैं। 24 घंटे के दौरान 4 अमवात हुई हैं और 24 घंटे के दौरान 242 ऐसे अफराद हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और ये भी बताया जा रहा है कि 115 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुस्बत केसेस की मजमू शरह 1.80% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना वायरस की छठी लहर के वार जारी है। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान 242 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है।